بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جمہوریت کیا ہے، یہ کیا واقعی عوام کی ہی حکومت ہوتی ہے، عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہے، مغربی ڈیموکریسی کیا چیز ہے اور اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور اس کا جو گورننگ سسٹم اس پارلیمانی نظام میں جمہوریت میں ہوتا ہے کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے منافی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ڈیموکریسی جو مغربی ڈیموکریسی ہماری پاس آئی ہے، اس ڈیموکریسی کا مطلب ہے فار دا پیپل، یعنی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ عوام کی طاقت کے ذریعے چلتی ہے۔ دا گورنمنٹ رول بائی دا پیپل، یعنی کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھیج کے وہ ایک حکومت تشکیل دیتے ہیں، پھر وہ قانون بناتے ہیں اور اس طرح وہ گورننگ سسٹم کو رن کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جو سسٹم ہے اس کو میرے خیال میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی ایک کرمینل بزنس سسٹم ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ میں نے اپنے طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کی ہے۔ نمبر 1 کہ سیاست، حکومت، ریاست کا اسلام اور خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے ڈیموکریسی کا، جو ایک گلوبل نیریٹو بن چکا ہے، دنیا کی ڈیمانڈ بن چکی ہے ڈیموکریٹک سسٹم، یہ سسٹم کا میرے خیال میں اور کافی علماء کے خیال میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی لاجکس کیا ہیں؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر میجارٹی، پاپولر میجارٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے، یعنی جو اکثریت میں ہوگا وہی حکومت بنائیں گے۔ لیکن اسلام کا تعلق اکثریت سے نہیں ہے، دین کا تعلق اکثریت سے نہیں ہے، دین کا تعلق حق سے ہے، یعنی کہ دین میجورٹی آف دا پیپل ڈزنٹ میٹر ان اسلام۔ اسلام کے اندر حق کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق پہ ہوگا اس کا ساتھ دیں۔ فرعون کے پاس اکثریت بہت زیادہ تھی، اس وقت اسلام کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے بہت کم لوگ تھے، تو کیا ہم اس کو درست سمجھ لیں؟ نمرود کے پاس بھی میجورٹی بہت زیادہ تھی۔ سو اسلام جو ہے وہ پریفر کرتا ہے حق کو، رائٹ، کہ آپ رائٹ کو فالو کریں، آپ میجورٹی کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پارلیمانی نظام جو اس وقت ہمیں مغرب سے ملا ہے، اس پارلیمانی نظام کے گورننگ سسٹم کے اندر اللہ کے اور اللہ کے قوانین کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کیسے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ ڈیموکریسی بیسیکلی یو کین سے کہ یہ ایک سیکولرزم ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی خدا، کوئی قانون، کوئی مذہب نہیں، آپ کی عدالتی سسٹم میں کوئی دخل عمل دین مذہب کا نہیں، آپ کے بازار کے سسٹم میں، آپ کی گورننگ سسٹم میں، آپ کی بینکنگ سسٹم کے اندر کسی قسم کا دین، مذہب، اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام اور مذہب کو صرف اور صرف جو مذہب ہے اس کو مساجد، مندر، گرجوں کی حد تک رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، آپ مندر میں جا کر بت کی پوجا کریں، بٹ آپ کی مذہب کا کوئی رول نہیں ہے آپ کی گورننگ سسٹم کے اندر، جو کہ یہ ڈیموکریسی میں پارلیمانی نظام ہے۔ اب پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پارلیمان میں جو قانون بنتے ہیں، کیا یہ اللہ کی حاکمیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ حاکمیت اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ سوورنٹی آف دا پیپل، یعنی کہ لوگوں کی حاکمیت ہوتی ہے، جو میجارٹی میں ہوں گے وہ لوگ حکومت بنائیں گے، چاہے وہ قانون غلط بنائیں، چاہے اینٹی اسلام بنائیں، چاہے جیسے بھی بنائیں۔ سو میرے خیال میں
اسلام کے ساتھ جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جمہوری نظام کے اندر کسی جگہ کے اوپر مذہب کا رول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کا رول اس کے اندر نہیں ہے، وہ آزاد ہے تمام مذاہب کی رولز اینڈ ریگولیشن سے۔ ہاں، ایک صورت بن سکتی ہے کہ کیا کوئی بھی حکومت قرآن اور سنت کے مطابق لا اینڈ آرڈر بناتی ہے؟ آج کل آپ کو کسی بھی اسلامی ملک میں یا ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ کنسیپٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سو یہ جو نظام ڈیموکریسی ہے، یہ ایک سیکولر سسٹم ہے، سیکولرزم سسٹم ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں دین کو بالکل گورننگ سسٹم سے دور کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو ہٹا دیا گیا ہے، بٹ دس کنسیپٹ جو ہے وہ ساورنٹی آف دا پیپل بنا دیا گیا ہے۔ نمبر ایک، یہ وہ نیلم پری ہے، یہ وہ نیلم پری جمہوریت ہے جس کو میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ذہنوں میں اس حد تک بٹھا دیا گیا ہے۔ اس وقت جو بھی دانشور ہیں، جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بھی کالم نگار ہیں، وہ جب بھی کوئی کالم لکھتے ہیں، دانشور ہوں، کالم نگار ہوں، میڈیا اینکرز ہوں، 24/7 اس میں اس ڈیموکریٹک سسٹم کو بالکل ایک مسیحا پیش کیا جاتا ہے، اور اس نظام کو ایک دنیا کا بہترین نظام پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مغرب سے کریٹ ہوئی ہے، ایجاد ہوئی ہے، وہاں سے آئی ہے، اس کا کنسیپٹ ہی اینٹی اسلام ہے۔ آپ کے پارلیمانی سسٹم کے اندر کوئی کنسیپٹ دین کا نہیں ہے، اور میڈیا پہ جب بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں تذکرے ہوتے ہیں، اس کے اندر اکثر یہ ذکر ہوتا ہے کہ جی دین کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم مذہبی بات نہیں کرتے، یہاں پہ مذہب کو انوالو کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ جو تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشن ان لا اینڈ آرڈرز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجے ہیں، اور ایک مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام جو ہے وہ دنیا میں پہنچایا۔ اب کیا اس جمہوریت میں، اس ڈیموکریسی میں قرآن اور سنت کے مطابق کوئی رول ریگولیشن قوانین ہیں؟ آپ کا جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں، آپ کا ایڈمنسٹریشن سسٹم دیکھ لیں، سو دیٹ یہ نظام ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے مخلوق کے اوپر۔ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ خدا کی وحدانیت سے ہٹا کر مخلوق کی حاکمیت پر رکھ دیا گیا ہے۔ sovereignty آف دا پیپل، میجورٹی آف دا پیپل، دس از ٹوٹل کنٹریری ٹو دا اسلام۔ اسلام کہتا ہے آپ حق کا ساتھ دیں، چاہے آپ 313 ہوں، چاہے آپ 3000 ہوں، چاہے آپ 100 ہوں، آپ حق کا ساتھ دیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، دنیاوی طور پر آج کل میں میرے خیال میں، یہ میری ایک پرسنل ٹرمینالوجی ہے کہ ڈیموکریسی از بیسیکلی دا کریمنل بزنس سسٹم۔ یہ ایک وہ مجرمانہ اور ظالمانہ نظام ہے جو دنیا میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جو پروٹیکٹ کرتا ہے کریمنلز کو، ان کے ایسٹس کو، ان کے بینک بیلنسز کو، ان کے کرائمز کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی آپ اگر پریکٹیکلی اس وقت دیکھ لیں تو عام شہری، ایک مہذب شہری، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی آپ کے نمائندہ الیکٹ ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کریمنل طریقے سے، اپنے مجرمانہ جو کمائی ہوتی ہے، جو آپ کے سودی نظام سے کمائی ہوتی ہے، جس بھی لحاظ سے ہوتی ہے، جب تک وہ اس میں انفلوئنس نہیں کرتا، اس وقت تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ الیکشن میں دیکھ لیں، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جو لوگ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا اربوں کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، باہر ممالک میں بھی، اپنے ملکوں کے اندر بھی، یہ ہر طرح کی کریمنل سسٹم میں انوالو ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، ادھر چل رہے ہوتے ہیں، ادھر قبضہ گروپ، ادھر قبضہ گروپ۔ سو یہ بیسیکلی یہ لوگ ان کے اندر انٹیکٹ رہتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں خود ہوں گے، فیملی ممبرز ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، کوئی نہ کوئی جا کے اس پولیٹیکل سسٹم میں، اس پارلیمانی نظام میں انٹر ہوگا، تاکہ یہ سسٹم ان کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کو پروٹیکٹ نہ کر سکے بلکہ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کے سسٹم کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کے ایسٹس کو پروٹیکشن دے سکے۔ سو اس ساری چیزوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کو اس پارلیمانی نظام کا حصہ بننا ضروری ہوتا ہے۔ اب ووٹ
عوام جسٹ ایک ٹولز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جو نیریٹو یہ بیسیکلی ڈیموکریسی کا انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ دس از فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. سو دس از ناٹ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. بائی دا پیپل دے اونلی الیکٹ کم ٹو دا پارلیمنٹ, اور اس کے بعد وہ بائی دا پیپل نہیں ہوتے, فار دیم سیلوز ہوتا ہے, ناٹ فار دا پیپلز ہوتا ہے. جتنی بھی عرصہ وہ گورننگ سسٹم میں رہتے ہیں, آپ کے سامنے نظام ہے نا, آپ کی جو پبلک کو ڈائریکٹ جو پبلک کے کنسرنز ہیں ان کو کوئی ایڈریس بھی نہیں کر رہا ہوتا. سو یہ جو ڈیموکریسی ہے, نمبر ون از دس از اینٹی اسلام. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی وحدانیت نہیں ہے, بلکہ کئی علماء کے قریب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے. یہ ایک بغاوت ہے خدا کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے ہٹا کر مخلوق کی حکمیت کی طرف قائل کریں, اور آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی اتنی ذہن سازی کریں کہ جمہوریت کی بغیر تو ہم مر ہی جائیں گے. یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ جب خلافت کا دور ختم ہوتا ہے, خلافت تک مسلمان پوری دنیا کے اندر رولز کر رہے تھے. اس رولز کو ہٹانے کے لیے, اس رولز کو ختم کرنے کے لیے مغرب نے ایک ایسا نظام ایجاد کیا جو کہ ان کے اپنے ہاں شاید نہیں ہے. وہاں پہ بھی بادشاہت چل رہی ہوتی ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہوتی ہے, بٹ دوسری پوری دنیا کے ممالک کو انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم دیا جس میں نہ وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگ سلیکٹ کرتے ہیں بلکہ اسلام سے بھی دور کرتے ہیں. اس سسٹم کے اندر وہ اپنی چوائس کے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے مینپولیشن کر کے وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, اور وہ رن کرتے ہیں گورنمنٹ, حکومتیں چلاتے ہیں اپنے مرضی کے لوگ. آپ اس وقت دیکھ لیں ورلڈ کے کون سے اسلامی ممالک میں اسلامی ممالک ہے یا شرعیہ لا ہے. شرعیہ لا کوئی بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اسپیشلی ہمارے ملک میں پاکستان میں جو اس وقت آپ کا جسٹس سسٹم ہے وہ شریعت لا, شریعت کورٹ کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. شریعت کورٹ میں تو 10 سال کیسز پڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں سنتا, اس کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے. آپ کا جو سپریم کورٹ ہے وہی سپریم ہے, وہی سب کچھ ہے. تو کیا اس کے اندر آج تک آپ کے پارلیمنٹ نے کتنے اسلامی قوانین بنائے ہیں؟ یہاں پر ایک پولیٹیکل نیریٹو کے لیے یا پولیٹیکل کسی پرسنالٹی کے لیے فوراً سو موٹو ایکشن ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا سودی نظام پچھلے 6 سال سے کیس پینڈنگ ہے, اس کے اوپر آپ کی عدالت فیصلہ نہیں دے رہی ہے. آپ کے پارلیمنٹ نے ابھی تک عوام کی سہولت کے لیے کون سے قوانین بنائے ہیں؟ جتنی بھی قانون بن رہے ہیں, جتنے بھی آرڈیننس بن رہے ہیں, جتنی بھی ترامیم ہو رہی ہیں, یہ سب ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنے حکومت کو سیف کرنے کے لیے بن رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو ڈیموکریسی ہے جس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, جو لوگوں کے ہزاروں سالوں سے, پچھلے کئی صدیوں سے یہ لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بہترین سسٹم ہے, یہ عوام کی حکمرانی ہے, عوام کی حکمیت ہے. یہ عوام کی حکمیت صرف اللہ کی ہے اس سرزمین کے اوپر. اس سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی کی حکمیت نہیں ہو سکتی, اور اگر کسی کی حکومت بنتی بھی ہے تو وہ حکومت اللہ کی حکمیت, اللہ کے قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر چلتی ہے تو دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا اسلام. اسلام کے اندر جمہوریت میں میجارٹی دیکھی جاتی ہے, یہاں پہ آپ مینیارٹی بھی ہے وہ بھی برابر ہیں, مسلمز بھی برابر ہیں, نان مسلمز بھی برابر ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر حکمرانی اللہ کی حکمیت کی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی جب اللہ کی حکمیت کی ہوگی تو آپ کے پارلیمنٹ میں جو قانون ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن کے مطابق بنیں گے. تو کیا اس کو نان مسلمز یا جو مینیارٹیز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, مکمل دین ہے, اس کے اندر مینیارٹی کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے ہیں, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے, ان کو رسپیکٹ دی گئی ہے, ان کو ایک انڈر دی رول آف اسلامک لا کے تحت زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن ڈیموکریسی ایک سیکولرزم سسٹم ہے, یہ اس کا اسلام سے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ تو عوام کی حکمیت ہوتی ہے, عوام کی حکمیت کا کنارہ کی حد تک ہوتی ہے. جب ووٹ لے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومتیں جو چلتی ہیں وہ صرف اپنے پروٹیکشن میں ہی ٹائم فریم پورا کرتی ہیں, پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے کمنٹس ضرور دیں, اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.